بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان و ایمان الی یوم الدین وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 260۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ قال ولم تؤمن، تو اللہ نے فرمایا کیا آپ مومن نہیں، کیا آپ ایمان نہیں لائے؟ قال بلا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، لیکن یہ اس لیے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ پکڑیے یا لیجئے 4 پرندوں میں سے کوئی بھی 4۔ فصرہن الیک، پھر ان کو اپنی طرف مایوس کیجیے، اپنی طرف ملائیے، مایوس کیجیے، مانوس کیجیے۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر آپ رکھ دیجیے علی کل جبل، ہر ایک پہاڑ پر، منہن ان میں سے، جزءا کچھ حصہ ان کا۔ فصرہن الیک اس کا معنی ہے مانوس کرنا، اور ایک معنی ہے ان کو آپس میں مکس کر دو، یعنی کاٹنے کے بعد ان کو آپس میں مکس کر دو۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، ثم ادعوہن، پھر آپ ان کو پکارو۔ تو سرہن جو پیچھے گزرا ہے اس میں کہ مانوس کر لو، تو مانوس کرنے کا یہی مطلب ہے کہ ان میں نام بھی ان کے آپ رکھ دیں اور وہ نام سے آپ پکاریں تو وہ آئیں۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو، یأتینک سعیا، تو وہ آپ کے پاس آئیں گے تیزی کے ساتھ، دوڑتے ہوئے، اڑتے ہوئے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور جان لیجیے بلا شبہ اللہ تبارک تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ یہ 5واں واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مرنے کے بعد مردہ کو زندگی عطا فرمائی۔ اس سے پہلے والی آیت میں ہم نے اس شخص کا قصہ پڑھا جنہوں نے ایک بوسیدہ اور ویران بستی کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ تو اس میں بھی زندگی کا ذکر ہے، اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں تھیں جو نشانیاں تھیں اس سے پہلی والی آیت میں، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک سلائے رکھا، 3 چیزیں بنیادی طور پر اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک وہ شخص، دوسرے نمبر پر کھانا، اور تیسرے نمبر پر اس کی سواری گدھا۔ 2 چیزوں کو کچھ نہیں ہوا، اور وہ 2 چیزیں ہیں کھانا اور وہ شخص خود۔ لیکن گدھے کو وہ طبعی موت بھی آئی، اور اس کے بعد جس طرح سے ایام، مہینے اور سال گزرتے گئے، اسی طرح سے وہ اس کا جسم مٹی کی طرف مائل ہوتا گیا، ہڈیاں نکلنا شروع ہو گئیں، پھر ہڈیاں بھی وہاں پر پڑی رہ گئیں۔ تو وہ ہڈیاں چونکہ مضبوط ہوتی ہیں تو یہ کئی سالوں تک، 100 سالوں تک بھی چل جاتی ہیں، تو 100 سال کے بعد اس کی ہڈیاں موجود تھیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس کو جہاں جتنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی بخش دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قدرت بخش دے، جتنا چاہے، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ تو خیر اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے، جو کہ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام ان کی ہی نسل اور ذریت سے آئے۔ بے شمار انبیاء آئے ان کے بعد، لیکن تمام کے تمام انہی کی اولاد میں سے تھے۔ اور جس طرح سے انہوں نے اللہ کے سامنے اطاعت و فرمانبرداری پیش کی، ہم آیت نمبر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124-25 میں یہ پڑھ آئے ہیں اچھی طرح سے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں کئی جگہ پر ان کا ذکر ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف میں سے دو چیزیں نمایاں بیان کی اور بار بار بیان کی. ایک تو یہ کہ یہ مشرک نہیں تھے، مراد یہ ہے کہ بہت اعلیٰ درجے کے موحد تھے، اور دوسری ان کی صفت یہ بیان کی کہ حنیف تھے، یعنی یکسو تھے. ہر بات میں، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو فوقیت دینا، مقدم رکھنا. ایسا نہیں ہے کہ کچھ باتیں مان لی اللہ تعالیٰ کی اور کچھ باتوں میں کمزوری دکھائی، یا یہ کہا کہ یہ میری طبیعت نہیں مانتی، میرا دل نہیں چاہتا، یا پھر یہ کہ مجبوری ہے، لوگوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، دنیا بھی رکھنا پڑتی ہے. ایسا کچھ نہیں کہا. حنیف کا مطلب ہوتا ہے جو جس نے ایک راستہ چن لیا ہو اور اس پہ بس اسٹریٹ چلتا رہے، سیدھا چلتا رہے، کچھ بھی ہو جائے وہ ادھر ادھر نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے بھی راستہ چنا اللہ تعالیٰ کا اور فرمانبرداری کا، پھر بس ادھر ادھر نہیں ہوئے. اس کو کہتے ہیں حنیف. تو یہ سارا ان کا ایمان کا اس قدر بڑا لیول تھا، بڑا مرتبہ تھا، اور اسی طرح سے ان کی استقامت دین پر اور ان کی اللہ سے محبت سب کچھ تھی. تو پھر یہ سوال کرنے کا کیا مقصد تھا کہ یا رب آپ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا آپ ایمان نہیں لائے؟ تو عربی زبان میں استفہام کہتے ہیں سوال، انٹروگیٹو جو لفظ الفاظ ہیں تو اس کی کئی اقسام ہیں. استفہام کی، سوال کی عربی زبان میں کئی اقسام ہیں. ایک کو کہتے ہیں استفہام انکاری. انکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی سوال کیا جائے اور مقصود اس سے یہ ہو کہ تم نے تو اس سوال کے جواب کا یا اس سوال میں جو پوچھا گیا ہے اس چیز کا تم نے تو انکار کر رکھا ہے. یہ ہوتا ہے استفہام انکاری، اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے. دوسرے بھی ہوتے ہیں، جیسے استفہام کچھ اس بات کے لیے ہوتے ہیں، پوچھنے کے لیے کہ بھائی بتاؤ یہ ہوا یا نہیں ہوا. تو استفہام کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے ایک ہے استفہام تقریری. استفہام تقریری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی سوال پوچھنا اقرار کے لیے کہ آپ تو اس سے پہلے اس بات کا اقرار کر چکے ہیں. کسی سے سوال پوچھنا اور جس چیز کے متعلق سوال پوچھا گیا ہو اس کا اقرار اور اس بات مقصود ہو کہ یہ بات تو پہلے ہی آپ میں موجود ہے. تو یہاں پر یہ استفہام تقریری ہے. قال ولم تؤمن، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ مقصود تھا کہ آپ تو مومن پہ آپ تو ایمان لے نہیں آئے. کہ آپ مومن نہیں ہیں کیا مطلب؟ آپ تو ایمان لے نہیں آئے، یعنی آپ تو ایمان لا چکے ہیں. آپ تو ایمان لا چکے ہیں. جیسے بچے کوئی چیز کھا رہے ہوں یا کھانا کھا رہے ہوں تو کوئی بڑا ان سے یہ کہ آپ تو کھانا کھا نہیں چکے، اس کا مطلب کیا؟ کھا چکے ہو تم لوگ تو پھر دوبارہ کھا رہے ہو. تو یہاں اولم تؤمن کا مطلب ہے کہ آپ تو ایمان لے آئے ہو. تو پھر یہ مردوں کو زندہ کرنا اور اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پھر مردوں کو زندہ کرنے والا سوال یہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ سوال کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، ایمان تو میں لے آیا ہوں، یعنی ایمان تو ہے میرا کہ آپ مردوں کو زندہ کریں گے، یہ تو یقین ہے مجھے. ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین نہیں ہوگا تو کس کو یقین ہوگا؟ پھر کہا اصل مقصود جو تھا وہ یہ کہ ولاکن لیطمئن قلبی، لیکن یہ اس لیے سوال اس لیے کیا کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. تو سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ کیا پہلے دل مطمئن نہیں تھا؟ اگر دل مطمئن نہ ہوتا تو یہ تو ایمان کے منافی ہے. جس ایمان میں اطمینان نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مشکوک ایمان ہے. تو ان کے تو دل میں ایمان بھی تھا اور اطمینان بھی تھا. اللہ پر مطمئن تھے تو وہ آگ میں جانا گوارا کیا. اللہ پر مطمئن تھے تو انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا. تو یہاں ولاکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں جو اطمینان پہلے سے ہے وہ اور زیادہ ہو جائے. اس لیے کہ انسان کا ایمان جتنا بھی پختہ ہو ایسی کسی چیز پر جو کہ جس کو دیکھا نہ ہو انسان نے، تو اسی چیز کو اگر دیکھ لے تو ایمان جتنا بھی پہلے پختہ ہو دیکھنے کے بعد اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے. جیسے لوگ جنہوں نے خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کی تو بیت اللہ، مسجد حرام، مسجد نبوی، اگرچہ اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے، تصاویر میں دیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو وہاں خود جسمانی طور پر چلے جاتے ہیں تو ان کا احساس کچھ اور ہوتا ہے.
اللہ ہم سب کو بار بار لے کر جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اطمینان، دل کا اطمینان مقصود ہے، یعنی اطمینان زیادہ کرنا مقصود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ آپ ایسا کرو، 4 پرندے لو، وہ 4 پرندے ایک جنس سے ہوں یا مختلف جنس کے ہوں، کوئی بھی ہوں، اس کی تخصیص نہیں ہے، اور پھر ان کو اپنی طرف مانوس کر لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اپنی طرف مانوس کر لو، اپنی طرف ان کو ملا لو، یعنی ان کو اپنے ساتھ ملا لو، اس طرح سے کہ وہ آپ کی بات سمجھیں، آپ کا اشارہ سمجھیں۔ تو اس میں ظاہر ہے کچھ وقت لگا ہوگا۔ تو انہوں نے 4 پرندے لیے، 4 پرندے لینے کے بعد ان کو سدایا، ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا، اس طرح سے مانوس کیا کہ جس کو آواز دیتے وہ پرندہ اڑتا ہوا ان کے پاس آ جاتا، ان کے کندھے پر یا ان کے ہاتھ پر بیٹھ جاتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب ان کو ذبح کرو، گوشت ان کا بناؤ اور گوشت آپس میں مکس کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا۔ تو یہ پورا واقعہ یا پورے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیے، بہت مختصر بیان کیا، اس لیے کہ باقی سب چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں، باقی سب چیزیں سمجھ میں خود بخود آنے والی ہیں۔ کہ ذبح کیا، آپس میں گوشت کو ملایا، اور پھر کہا ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، کہ آپ مختلف پہاڑوں پر، ان کی چوٹیوں پر ان کا جو گوشت آپ نے بنا کے مکس کیا ہوا ہے، اس کا کچھ کچھ حصہ ہر چوٹی پر رکھ دو۔ تو 4 چوٹیوں پر انہوں نے ان پرندوں کا ایک گوشت کا جو مکس ہوا ہوا تھا ایک ایک حصہ رکھ دیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا ادعوہن، اب ان کو پکارو۔ تو انہوں نے جیسے ہی پکارا، اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ ایسا ایسا کرنے کے بعد ان کو آواز دینا، پکارنا، تو وہ آپ کے پاس فوراً تیزی سے چلے آئیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، انہوں نے ان کا گوشت آپس میں مکس کیا، مختلف چوٹیوں پر، پہاڑوں پر رکھا، اور پھر جس پرندے کو آواز دیتے وہ پرندہ، اس کا گوشت ساری چوٹیوں سے اٹھتا، آپس میں ملتا، اور ہڈیاں آپس میں ملتی، ان کے اوپر جلد چڑھتی، اور وہ پرندہ بن جاتا۔ تو وہ جو مردہ پرندے تھے، اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ان میں جان بخش دیتا، بلکہ پورا وجود ان کو اسی طرح سے دیتا، اور وہ ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو پھر کہا اللہ تعالیٰ نے وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، دیکھو یہ خوب جان رکھو کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہیں، اپنے فیصلے پر غالب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح سے بھی لوگوں کو مرنے کے بعد اٹھا سکتے ہیں، زندگی میں لانے کا کچھ بھی طریقہ ہو۔ اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ تو چلیں گوشت کے ٹکڑے ابھی پڑے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا، اگر یہ گوشت کے ٹکڑے بھی باقی نہ بچتے تو اللہ پھر بھی اس پر غالب ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے۔ حکیم، اور وہ اس کی حکمتیں ہیں کہ کس کو کب زندہ کرنا ہے، اور وہ کب کون مٹی میں کس حالت میں مل جائے گا، جو بھی مردہ ہوگا، انسان ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس کو کب زندہ کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم پر اس کی بنیاد ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو عزیز الحکیم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر چاہتے تو ویسے بھی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وہ اطمینان کا اضافہ فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پریکٹیکل کرنے کا، ایک عملی صورت اختیار کرنے کا حکم دیا، جو انہوں نے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ تو عزیز الحکیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر فیصلے پر غالب ہیں، اور اس میں ایک صورت، ایک یہ بھی اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 5 واقعات بیان کی اس صورت میں، جس میں مردوں کو زندہ کیا گیا، تو یہ مشرکین مکہ کے لیے تھا، کیونکہ وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے، تو ان کے لیے یہ کہا گیا۔ تو عزیز الحکیم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان سارے واقعات کے بیان کے بعد اب اگر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ غالب ہیں کہ ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں۔ کتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود، یہ آیات نازل ہونے کے باوجود، اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، غالب ہیں اس بات پر کہ ان کو تباہ کر دیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تباہ کیوں نہیں کر رہے ان کو، کیوں ان کو ہلاک نہیں کر رہے؟ حکیم، اللہ کی اس میں حکمت ہے، تو اللہ اپنی حکمت کے مطابق کرتے ہیں۔
تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اور یہی اصل زندگی ہے مرنے کے بعد۔ دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی زندگی کہا ہی نہیں ہے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، غالباً آیت نمبر 64 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ جو آخرت کی زندگی ہے در حقیقت یہی زندگی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ یہ آخرت سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ زندگی ہے ہی نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، بلا شبہ جو آخرت کا گھر ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہی جو ہے وہ حقیقی زندگی۔ اور اس آیت میں اس کا پہلا حصہ یہ ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا تو صرف اور صرف ایک کھیل اور تماشا ہے اور کچھ نہیں۔ تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کھیل اور تماشا کہا، اور زندگی کس کو کہا؟ آخرت کو۔ لو کانوا یعلمون، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کاش اگر لوگ جان لیں، لوگ اگر جان لیں تو پھر یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو آخرت کے لیے جینا چاہیے، اور مومن جیتا ہی آخرت کے لیے ہے کہ اس کی آخرت سنور جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں اور ہماری آخرت کو سنوار دیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔